زچگے کے بعد اچانک میرے جسم میں ایسا شدید درد اٹھا جیسے کسی نے ایک ساتھ سینکڑوں نوکیلی سوئیاں میرے وجود میں چبھو دی ہوں۔ میں نے ہون پینچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ میری باہوں میں میری ننھی سی بیٹی سکون سے سو رہی تھی، جسے دنیا میں آئے ابھی صرف 48 گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس غیر متوقع ولادت کے پیچھے پیش آنے والا حادثہ اب تک میرے ذہن پر یہ خوفناک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور سردیوں کے اختتامی دنوں کی ہلکی ہلکی بارش میرے دل کی اداسی کا عکس بن چکی تھی۔ صبح ہی میں نے اپنے شوہر حمزہ کو فون کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اور ہماری بیٹی کو لینے ضرور آئے گا۔ اسی آس پر میں سرکاری خواتین ہاسپٹل کے مرکزی دروازے کے قریب کھڑی ہر آنے والی گاڑیوں کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے زخم ابھی تازہ تھے، ہر قدم پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جسم دوبارہ بکھر رہا ہو۔ 2 راتوں کی جاگ اور کمزوری نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، مگر گھر پہنچنے کی خواہش مجھے کھڑا رکھے ہوئے تھی۔ اتنے میں ایک چمکتی ہوئی سلور رنگ کی کار ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی میری اپنی تھی، جسے میں نے شادی سے پہلے اپنی برسوں کی محنت کی کمائی سے خریدا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہی میرے چہرے پر ہلکی سی امید ابھری۔ لیکن جیسے ہی میں بچی کو سینے سے لگائے آہستہ آہستہ گاڑی کے قریب پہنچی، میری وہ امید اگلے ہی لمحے ٹوٹ گئی۔ اگلی نشت پر حمزہ کی جگہ اس کی والدہ زبیدہ بیگم بیٹھی تھی، جو بے فکری سے خیخے لگا رہی تھی، جبکہ پچھلی نشتوں پر اس کی تینوں بہنیں شازیہ، مہوش اور عائشہ کچھ گپیوں میں مصروف نمکین کھا رہی تھی، جسے کسی شادی کی سیر پر نکلی ہو، نہ کہ ایک نئی ماں کو لینے آئی ہو۔ حمزہ ڈرائیونگ سیٹ پر ضرور بیٹھا تھا، مگر اس نے میری طرف صرف ایک لمحہ دیکھا اور فوراً نظریں چرا لی۔ پھر خشک لہجے میں بولا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سب لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ میں ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ زبیدہ بیگم نے تیز آواز میں میری بات کاٹ دی۔ اب اس مصیبت کیا کریں؟ پورا خاندان گاؤں کی تقریب میں جا رہا ہے اور اسے بھی یہی وقت ملا بچہ پیدا کرنے کا، اوپر سے لڑکی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر پتھر کی طرح گرے۔ میں نے بے اختیار حمزہ کی طرف دیکھا، شاید وہ میرا ساتھ دے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے صرف دھیمی آواز میں اتنا کہا، امی ڈاکٹر نے، مگر زبیدہ بیگم نے فوراً اسے روک دیا۔ ڈاکٹر اپنی جگہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف رخ کر کے بے رحمی سے کہا، گاڑی میں ایک انچ بھی جگہ نہیں، تم خود ہی کوئی انتظام کر لو، چند کلومیٹر کا ہی تو راستہ ہے۔ ہمارے زمانے کی عورتیں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بھی سارا گھر سنبھال لیا کرتی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی میری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں، زخم بھی تازہ ہے اور بچی بھی بہت کمزور ہے۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے شازیہ تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، ہر نئی ماں یہی ڈرامہ کرتی ہے۔ باقی دونوں بہنیں بھی مسکرا دی۔ حمزہ مسلسل خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے جیب سے چند نوٹ نکالے اور کھڑکی سے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تم رکشہ یا بس سے آ جانا، میں پہلے سب کو چھوڑ آؤں۔ پھر دیکھتا ہوں مگر وہ نوٹ میرے ہاتھ میں آنے کے بجائے بارش کے پانی میں جا گرے۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی جیسے میری عزت بھی انہی نوٹوں کے ساتھ کیچڑ میں گر گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھ گیا، اندر ایک بار پھر خیخے گونجے اور میں اپنی نومولود بیٹی کو سینے سے لگائے موسلادھار بارش میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی لمحہ میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ گاڑی میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر اس کے اندر گونجنے والے خیخے اب بھی میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، جیسے میری تکلیف اور میری نومولود بیٹی کی موجودگی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ تیز رفتار گاڑی جب ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکلی تو بارش کے پانی سے بھرے ایک گڑھے پر سے گزری اور کیچڑ آلود پانی سیدھا میرے کپڑوں پر آ گرا۔ میں چند لمحے وہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ بارش اب پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی اور میری باہوں میں سمٹی ننھی خدین زور زور سے رونے لگی۔ شاید وہ سردی، بھوک اور اپنی ماں کی بے بسی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ میری نظر زمین پر پڑے اس نوٹ پر کی جو پانی میں بھیگ کر تقریباً کیچڑ کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا، وہ صرف 50 روپے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری ہنسی نکلتے رہ گئی تو میری اور میری بیٹی کی قیمت صرف اتنی تھی۔ 2 دن کی اذیت، زچگی کا ناقابل برداشت درد، بے خوابی، کمزوری
اور ایک نئی زندگی کو جنم دینے کا صلہ صرف 50 روپے۔ میں دیر تک اسی نوٹ کو دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک میرے اندر جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ غلطی صرف ان لوگوں کی نہیں تھی، سب سے بڑی غلطی میری اپنی تھی۔ میں نے اپنی کامیابی، زندگی، اپنا کاروبار، اپنی آزادی اور اپنے فیصلے سب کچھ ایک ایسے رشتے پر قربان کر دیا تھا جس کی بنیاد ہی کمزور تھی۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ خاموشی ہر مسئلے کا علاج ہوتی ہے، مگر خاموشی نے صرف دوسروں کو میری عزت رونے کی ہمت دی۔ میں نے اپنی محنت سے خریدی ہوئی گاڑی بھی فہد کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ اپنے خاندان کی خدمت کر سکے، اور آج اسی گاڑی میں میرے لیے ایک نشتے تک نہ بچی۔ میری بیٹی نے پھر سے رونا شروع کیا۔ اس ننھی سی آواز نے میری ٹوٹی ہوئی ہمت کو جیسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی میری بیٹی کی عزت کو اس طرح پامال نہیں کرے گا۔ میں نے گہرا سانس لیا، فون نکالا اور فوراً اپنی پرسنل اسسٹنٹ نادیہ کو کال ملائی۔ اس نے کال اٹھاتے ہی سلام کیا تو میں نے بغیر وقت ضائع کیے کہا، نادیہ میری بات غور سے سنو، ابھی اسی وقت اسکائی ریزیڈنس والے اپارٹمنٹ پر جاؤ، بہترین لاک کمپنی کو ساتھ لے کر جانا، مرکزی دروازے سمیت تمام تالے فوراً تبدیل کروا دو اور میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی اندر داخل نہ ہونے دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری ہر ہدایت پر عمل کرے گی، اس لیے میں نے کال ختم کر دی۔ اس کے بعد میں نے یہ کال نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر جسے میں نے برسوں پہلے محفوظ تو کیا تھا مگر کبھی استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے نرم لہجہ سنائی دیا، ایلیٹ مدر اینڈ بیبی کیئر سروس میں خوش آمدید، میں عائشہ بات کر رہی ہوں، آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے آپ کا پریمیم پوسٹ نیٹل کیئر پیکیجنگ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ میں سٹی ویمن ہاسپٹل کے مرکزی گیٹ پر موجود ہوں، براہ کرم فوری گاڑی بھیجیں۔ کال ختم کرتے ہوئے میرے لہجے میں وہ کمزوری نہیں تھی جو چند منٹ پہلے تھی۔ میں نے زمین پر پڑے 50 روپے کی نوٹ کو آخری بار دیکھا اور جان بوجھ کر وہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ میرے لیے صرف ایک نوٹ نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی بھول کی نشانی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک سیاہ رنگ کی پرتعیش گاڑی خاموشی سے میرے سامنے آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھولا تو سفید یونیفارم میں ملبوس ایک باوقار خاتون چھتری لے کر میری طرف بڑھی۔ انہوں نے نہایت احترام سے کہا، مسز سحر، آپ کو انتظار کرنا پڑا، آئیے، اب آپ اور ننھی پری ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے میری بیٹی کو میری باہوں سے لیا، اسے نرم اور گرم کمبل میں لپیٹا اور پھر مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کے اندر خوشگوار حرارت، ہلکی سی لیونڈر کی خوشبو اور مکمل سکون تھا۔ یہ ماحول چند لمحے پہلے والی بے رحمی اور تضحیک سے بالکل مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر آخری بار دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی اور وہ 50 روپیوں کا نوٹ آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میری زندگی کا ایک تلخ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک شاندار اور پرسکون عمارت کے سامنے رکی۔ ارد گرد خاموشی، خوبصورت باغیچے اور روشن راہداریاں تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس جگہ پر دکھ اور بے قدری کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ہو۔ بارش کی آوازیں اب بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ یہاں نہ سرد ہوا تھی، نہ طنز بھری نظریں، نہ کسی کی بے رحم ہنسی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس میری ننھی بیٹی ہورین کو محبت سے گود میں لیے کھڑی تھی، جبکہ ایک اور اسٹاف ممبر نے آہستگی سے میرا سہارا لیا اور مجھے ایک نجی کمرے تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہوا، باہر کی دنیا کا ہر شور اسی لمحے ختم ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، فضا لیونڈر کی مدھم خوشبو سے معطر تھی اور ہر چیز سکون کا احساس دلا رہی تھی۔ نرم کریم رنگ کی چادروں سے سجا ہوا کشادہ بستر اس کے برابر نفاست سے تراشا گیا۔ لکڑی کا ننھا سا جھولا اور خاموش ماحول، سب کچھ اس تلخ منظر سے بالکل مختلف تھا جس سے میں چند لمحے پہلے گزر کر آئی تھی۔ میں دھیرے سے بستر کے کنارے بیٹھی تو نرم گدا میرے وجود کے نیچے دب گیا۔ جسم کو وقتی سہارا ضرور ملا مگر زخموں کی ٹھیس پہلے سے زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے یہ گہری سانس لی تاکہ درد کی سسکی ہونٹوں سے باہر نہ نکلے۔ اسی دوران نرس نے ہورین کو نیم گرم پانی سے صاف کیا، اسے نئے نرم کپڑے پہنائے
دودھ پلانے کا وقت نوٹ کیا اور بڑی احتیاط سے اسے جھولے میں سلا دیا۔ وہ لوگ اپنا کام مکمل کر کے خاموشی سے باہر چلے گئے اور کمرے میں صرف میں، میری بیٹی اور میری ٹوٹی ہوئی یادیں رہ گئی۔ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ وہ الفاظ مجھے زخمی کر رہے تھے جو کچھ دیر پہلے میرے کانوں میں زہر بن کر اترے تھے۔ کیچڑ میں پڑا ہوا 50 روپیوں کا نوٹ، ساس کی بے رحمانہ باتیں، نندوں کے خرخرے اور فہد کا خاموش کھڑا رہنا، ہر منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میری نظریں بے اختیار کمرے کی دیواروں پر پھرنے لگی تو ایک اور حقیقت دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ یہ پرتعیش اپارٹمنٹ، یہ آرام، یہ آسائشیں، سب میری برسوں کی محنت کا نتیجہ تھی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے کاروبار کی کمائی سے یہ گھر خریدا تھا، مگر شادی کے بعد نہ جانے کب آہستہ آہستہ سب نے اسے اپنا حق سمجھ لیا، یہاں تک کہ آج اسی گھر کے اصل مالک کو بارش میں بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ یہ سوچتے ہی میرے ذہن میں 3 ماہ پرانا ایک منظر بجلی کی طرح چمکا۔ تب میں 7ویں مہینے کی حاملہ تھی اور ہر چیز ایک معمولی سی فون کال سے شروع ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے میری ساس زبیدہ بیگم کی آواز غیر معمولی حد تک کمزور لگ رہی تھی۔ وہ بار بار کھانس رہی تھی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا کئی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں، کھانسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گاؤں کی دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی، سوچ رہی ہوں چند دن شہر آ کر علاج کروا لوں۔ کال ختم ہوتے ہی فہد نے میری طرف اسی بے بس انداز سے دیکھا جسے میں اس وقت محبت سمجھتی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو امی کچھ دن ہمارے ساتھ رہ لیں۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، میرے نزدیک ساس بھی ماں جیسا ہی رشتہ ہوتی ہے۔ ہمارا اپارٹمنٹ میں 3 بڑے بیڈ روم تھے، ایک ہمارا، دوسرا میرا ہوم آفس اور تیسرا مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے میں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے ہی دن میں خود گاڑی چلا کر گاؤں گئی، زبیدہ بیگم کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ شہر لائی، ان کا چھوٹا سا سامان اٹھایا اور دل سے یہ گمان کیا کہ شاید یہی فیصلہ میرے گھر میں محبت اور اپنائیت کو مزید مضبوط کر دے گا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی دن میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے کھول رہی ہوں۔ میں خود گاؤں جا کر زبیدہ بیگم کو عزت سے اپنے ساتھ شہر لائی تھی۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بیگ کے ساتھ میرے سکون کا خاتمہ بھی میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے ان کے لیے مہنگی دوائیاں خریدی، آرام دہ کپڑے منگوائے، روز اپنے ہاتھوں سے یخنی اور سوپ بنا کر پیش کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی معمولی کھانسی ختم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد شام کے وقت میں باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے فہد کی بڑی بہن سمینا 2 بڑے سفری بیگ لیے کھڑی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے اونچی آواز میں کہا، امی بیمار ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں کی۔ سحر خود اس حالت میں ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کیسے کرے گی؟ اب میں آ گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں فکر کم اور اختیار زیادہ تھا۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ اپنا سامان اندر رکھ کر ایسے گھر میں گھل مل گئی جیسے برسوں سے وہی رہتی ہو۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ اس مرتبہ فہد کی باقی دونوں بہنیں نائلہ اور عائشہ اپنے اپنے بڑے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مہمانوں جیسی نہیں بلکہ گھر کی مالکنوں جیسی لگ رہی تھی۔ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ امی یہاں ہیں، ہم بھی چند دن ان کے ساتھ رہیں گے، انہوں نے بے تکلفی سے کہا اور بغیر اجازت لیے پورے گھر میں اپنا سامان پھیلا دیا۔ چند ہی دنوں میں میرا خاموش اور پرسکون اپارٹمنٹ شور شرابے سے بھر گیا۔ مہمانوں کا کمرہ ناکافی پڑا تو انہوں نے میرے ہوم آفس میں بھی گدے بچھا لیے۔ ٹی وی کا ریموٹ مستقل ان کے قبضے میں رہنے لگا۔ کچن پر زبیدہ بیگم نے مکمل اختیار جما لیا اور میرے اپنے گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ رہی۔ میں اپنے بڑھتے ہوئے حمل اور مسلسل تھکن کے باوجود صبح سے رات تک ان چاروں کی خدمت میں مصروف رہتی، لیکن کسی کے چہرے پر شکر گزاری کا ایک لفظ تک نہ ہوتا۔ اچانک میری آنکھ موجودہ لمحے میں واپس لوٹ آئی۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی نرم دھوپ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی اور درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ نرس ہورین کا جھولا میرا قریب لے آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، میڈم آپ کی شہزادی نے رات بہت سکون سے گزاری، اب اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کئی دنوں بعد دل سے مسکرانے کی کوشش کی،
اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور محسوس کیا کہ اب میری پوری دنیا صرف یہی ننھی سی جان ہے۔ کچھ دیر بعد میرے لیے تازہ پھل، گرم دودھ اور ہلکا ناشتہ لایا گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ کھایا، کیونکہ اب مجھے صرف اپنی صحت نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے اپنا موبائل آن کیا، جسے گزشتہ رات جان بوجھ کر بند کر دیا تھا۔ فون آن ہوتے ہی مسلسل وائبریشن شروع ہو گئی۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک کالز، پیغامات اور نوٹیفیکیشن نمودار ہونے لگے۔ فہد، زبیدہ بیگم اور اس کے تینوں بہنوں کی درجنوں مس کالز موجود تھی۔ میں نے سب سے پہلے فہد کے پیغامات کھولے۔ شروع کے چند پیغامات غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تم کہاں ہو؟ گھر پر تالے کیوں لگوا دیے؟ فوراً واپس آؤ۔ پھر لہجہ بدل گیا۔ یہ ضد چھوڑ دو، امی اور سب لوگ باہر کھڑے ہیں، دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد رات گئے والے پیغامات میں بے بسی نمایاں تھی۔ سحر، خدا کے لیے جواب دو، سردی بہت زیادہ ہے، امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کے بھی کئی وائس میسج تھے، مگر میں نے ایک بھی سننے کی زحمت نہ کی۔ ان کی تحریریں بھی صرف الزام، بددعاؤں اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے سب پڑھتی رہی، پھر اچانک میرے ہونٹوں پر ایک سردی سے مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی عجیب بات تھی، درجنوں کال اور بے شمار پیغامات میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس میں کسی نے پوچھا ہو کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، میری نومولود بیٹی کیسی ہے، اسے بخار تو نہیں، وہ بھوکی تو نہیں، اسے سردی تو نہیں لگ رہی۔ انہیں صرف اپنے لیے فکر تھی، اس گھر کی فکر تھی جس پر وہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ میں نے فون خاموشی سے بند کر دیا اور اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیر تک دیکھتی رہی۔ اس معصوم چہرے کا آخر کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی بن کر اس دنیا میں آئی تھی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک اور پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ تب میں 5 ماہ کی حاملہ تھی اور زبیدہ بیگم نے آہستہ آہستہ پورے باورچی خانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ روزانہ وہ نہایت کھٹے مسالوں سے بھری مچھلی، سالن اور دوسری چیزیں پکاتی اور زبردستی میری پلیٹ میں ڈال کر کہتی، یہ سب کھاؤ، میں نے سنا ہے زیادہ کھٹا کھانے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو ایک نیوالا بھی ضائع مت کرنا۔ ان دنوں مجھے حمل کی وجہ سے ہر تیز خوشبو سے متلی آتی تھی، خاص طور پر کھٹی مچھلی کی بو برداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے ایک لقمہ لینے کی کوشش کی، مگر تیز کھٹاس حلق سے نیچے اترنے سے پہلے ہی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں نے آہستگی سے چمچ رکھ دیا اور نہایت ادب سے کہا، امی جان، شاید آج میرا دل یہ کھانا برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں نے نہایت آہستگی سے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، امی جان معاف کیجیے، مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا، اس کی خوشبو سے ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ میری بات سنتے ہی زبیدہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، ماں بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر اس گھر کا چراغ دنیا میں لانا ہے تو تھوڑی تکلیف برداشت کرنا سیکھو۔ جب میں فہد کو جنم دینے والی تھی تو جو ملا خاموشی سے کھا لیا، تم تو ذرا سی بات پر بہانے بنانے لگتی ہو۔ پھر انہوں نے میرے سامنے پلیٹ دوبارہ رکھ دی، یہ کھاؤ، کہتے ہیں کھٹی چیزیں کھانے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اگر اپنے شوہر کی خوشی چاہتی ہو تو ایک نوالا بھی چھوڑنا نہیں۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی سمینہ، نائلہ اور عائشہ مزے سے نمکین کھا رہی تھی اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی دلچسپ تماشا چل رہا ہو۔ سمینہ نے فوراً اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی، بھابھی اتنا تو ہر عورت کو کرنا ہی پڑتا ہے، آخر خاندان کے وارث کی بات ہے۔ میں نے آخری امید کے طور پر فہد کی طرف دیکھا، وہ موبائل میں مصروف تھا۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو اس نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، سحر کھا لو نا، امی تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا بچہ بیٹا ہو۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں بچی ہوئی ہر امید توڑ دی۔ میں نے آنسو ضبط کیے، کانپتے ہاتھوں سے وہ کھانا کھایا اور روز یہی سلسلہ چلنے لگا۔ کسی کو میری طبیعت، میری تکلیف یا میری پسند ناپسند سے کوئی غرض نہ تھی۔ سب کی گفتگو صرف ایک آنے والے بیٹے کی گرد گھومتی تھی، جیسے میں ایک انسان نہیں بلکہ صرف وارث پیدا کرنے کا ذریعہ ہوں۔ تقریباً 1 ماہ تک میں زبردستی وہ کھٹی چیزیں کھاتی رہی، یہاں تک کہ معدہ ہر وقت جلنے لگا اور طبیعت مزید بگڑ گئی۔ پھر ایک دن جب حمل کا آخری مہینہ شروع ہونے والا تھا میرا دل اچانک تیز مسالے والے پانی پوری کھانے کو مچل اٹھا۔ میں نے رات کو روتے ہوئے فہد سے کہا، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا،
میرا دل بس ایک بار چٹپٹا کھانے کو چاہ رہا ہے۔ شاید پہلی بار اسے میری حالت پر ترس آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، چلو خاموشی سے چلتے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ امی کو پتا چلا تو ناراض ہوں گی۔ کئی مہینوں بعد وہ میری زندگی کا پہلا خوشگوار لمحہ تھا۔ ہم قریب ہی ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر گئے۔ میں نے ہلکے مسالے کی فرمائش کی، مگر پھر مسکراتے ہوئے تھوڑا سا مزید مسالہ بھی ڈلوا لیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا لقمہ کھایا، مجھے لگا جیسے کئی مہینوں بعد زندگی کا ذائقہ محسوس کیا ہو۔ فہد بھی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، آہستہ کھاؤ، ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ہماری مسکراہٹ چند لمحوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اچانک پیچھے سے ایک طنزیہ آواز سنائی دی، واہ بھائی، ہمیں بتائے بغیر دعوت اڑائی جا رہی ہے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو نائلہ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس نے ہماری تصویر کھینچ لی اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ تصویر ہم سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ ڈائننگ روم کے بیچوں بیچ زبیدہ بیگم سخت غصے میں بیٹھی تھی، جبکہ نائلہ ان کے برابر کھڑی موبائل پر تصویر دکھا رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی زبیدہ بیگم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور چلائی، تم میرے پوتے کی دشمن ہو۔ میں نے کہا تھا کھٹی چیزیں کھاؤ تاکہ بیٹا ہو، اور تم بازاروں میں مسالے دار چیزیں کھانے نکل گئی۔ تم جان بوجھ کر ہمارے خاندان کا چراغ بجھانا چاہتی ہو۔ میں نے گھبرا کر وضاحت دینی چاہی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ تم منحوس ہو، میرے بیٹی کی خدمت کھا جاؤ گی، میرے وارث کو بھی نہیں چھوڑو گی۔ ان کے الفاظ میرے سینے پر پتھر بن کر گرتے رہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹتی گئی کہ اچانک میرے پیٹ میں ایسی شدید ٹھیس اٹھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ پانی بہنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں فہد کو پکارا، فہد، مجھے ہاسپٹل لے چلو، لگتا ہے بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے۔ پورا گھر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسی رات وقت سے کئی ہفتے پہلے میری بیٹی حورین اس دنیا میں آئی۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے اسے 2 دن انکوائٹر میں رکھنا پڑا، مگر زبیدہ بیگم نے اس معصوم بچے کو رحمت سمجھنے کی بجائے منحوس قرار دیا، اور پھر ہاسپٹل سے واپسی پر مجھے اور میرے نومولود کو صرف 50 روپے دے کر بارش میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں حال میں واپس آئی تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف حورین کی ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے خود کو بھی قصوروار سمجھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید اگر میں اس رات پانی پوری کھانے نہ جاتی تو سب کچھ مختلف ہوتا، مگر پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا کہ قصور کسی کھانے کا نہیں تھا، قصور ان لوگوں کی تنگ نظری، تو ہم پرستی اور بے رحمی کا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ بستر پر رکھا موبائل اچانک یہ اٹھا۔ اسکرین پر فہد کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے چند لمحے فون کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر کال وصول کر لی۔ السلام علیکم۔ میری آواز حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر فہد غصے سے بولا، سحر، یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم ہو کہاں؟ میں خاموش رہی۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اس نے نہ میری طبیعت پوچھی، نہ اپنی بیٹی کا حال، جس کی فکر صرف اپنی پریشانی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات نے دی کہ اس نے ایک بار بھی اپنی نومولود بیٹی کا حال نہیں پوچھا، وہ بچی جسے اس نے پیدا ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی محبت سے گود میں نہیں اٹھایا تھا، اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا، نہ یہ پوچھا کہ وہ بخار میں تو نہیں، نہ یہ کہ اسے دودھ ملا یا نہیں۔ اس کا پہلا سوال صرف یہی تھا، یہ سب تماشا کیا لگا رکھا ہے؟ میں نے خاموشی سے اپنی بیٹی حورین کو دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ پہلی بار مجھے ان لوگوں سے زیادہ اپنے اوپر ترس آیا کہ میں نے ایسے انسان سے محبت کی تھی۔ میں نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، کیا کسی ضروری کام کے لیے فون کیا ہے؟ میری بے نیازی شاید اسے مزید بھڑکا گئی۔ وہ غصے سے بولا، کام ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کام ہے؟ تم نے گھر پر تالے لگوا دیے، میری امی اور بہنوں کو پوری رات باہر کھڑا رکھا۔ اگر سردی سے امی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کی ذمہ داری کون لیتا؟ میں ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں طنز تھا۔ ذمہ داری؟ کل جب تم نے مجھے اور اپنی صرف 2 دن کی بیٹی کو بارش میں 50 روپے پھینک کر خود گھر آنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تب تمہیں ذمہ داری یاد نہیں آئی؟ اس وقت تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ شاید اسے میری طرف سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ پھر اس نے جھنجھلا کر کہا، میری امی کا تم سے موازنہ مت کرو، وہ میری ماں ہے اور تم صرف میری بیوی ہو۔
اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں باقی بچی ہوئی ہر نرمائش بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے اپنی بیٹی کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، تمہیں صرف اپنی ماں اور بہنوں کی فکر ہے، تو پھر انہی کے ساتھ رہو۔ وہ اب بھی غصے میں چیخ رہا تھا، مگر میں نے بہت آہستگی سے کہا، جس گھر کی بات کر رہے ہو وہ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے کال ختم کر دی۔ فون بند ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں پرانا ایک بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہو۔ میں نے سوچا شاید اب وہ لوگ مجھے سکون سے جینے دیں گے، مگر میں ان کی ضد اور خود غرضی کو اب بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک نامعلوم نمبر سے دوبارہ کال آ گئی۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ زبیدہ بیگم کا ہوگا۔ کچھ دیر ہچکچانے کے بعد میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے رونے اور سسکنے کی آواز آئی، سحر بیٹا کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ یہی عورت کل تک مجھے منحوس کہہ رہی تھی اور آج اچانک بیٹا کہہ کر پکار رہی تھی۔ اگر میں انہیں پہلے نہ جانتی ہوتی تو شاید ایک بار پھر ان کے آنسوؤں پر یقین کر لیتی، مگر اب نہیں۔ میں خاموش رہی، انہیں رونے دیا، پھر بہت سکون سے بولی، جی خالہ جان، کوئی کام تھا؟ میرے منہ سے خالہ جان سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر گھبراہٹ سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ گھر پر تالے کیوں لگوا دیے؟ صبح جب ہم واپس آئے تو سیکیورٹی والوں نے اندر جانے ہی نہیں دیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ مالک کی ہدایت ہے۔ آخر یہ سب کیوں کیا؟ میں نے نہایت معصوم لہجے میں جواب دیا، واقعی مجھے تو کچھ معلوم نہیں، ویسے بھی میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں ہوں، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ وہ فوراً چیخ اٹھی، کیسی غلط فہمی؟ گارڈ صاف کہہ رہے ہیں کہ مالک کے حکم کے بغیر کسی کو اندر نہیں جانے دینا۔ کیا تم پورے خاندان کو سڑک پر مارنا چاہتی ہو؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ پرسکون نواز میں کہا، میں تو اس وقت اپنی بیٹی کے خرچ کا حساب لگا رہی ہوں۔ آپ نے کل جو 50 روپے دیے تھے، انہی میں سوچ رہی ہوں کہ دودھ، ڈائپر اور دوائیاں کیسے خریدوں، اس لیے اس وقت واقعی بہت مصروف ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ غصے سے ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہوگا۔ چند لمحوں بعد وہ دانت پیس کر بولی، تمہاری اتنی ہمت؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، میں تو صرف آپ ہی کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا، اپنا انتظام خود کر لو، سو میں نے کر لیا۔ اتنا کہہ کر میں نے بغیر کسی جھجک کے کال ختم کر دی۔ میرے لیے وہ 50 روپے اب صرف ایک نوٹ نہیں بلکہ اس توہین کی یادگار تھے، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن اسی بے عزتی کا حساب انہیں 1000 گنا بڑھا کر واپس دوں گی۔ ابھی میں نے فون میز پر رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ اس مرتبہ کال نائلہ کی تھی، وہی ننن جس نے بازار میں ہماری تصویر کھینچ کر گھر میں آگ لگائی تھی۔ میں فون نظر انداز کرنا چاہتی تھی مگر تجسس غالب آ گیا۔ کال اٹھاتے ہی اس نے سلام تک نہ کیا اور غصے سے بولی، سحر، تیری وجہ سے میری نوکری چلی گئی، اب خوش ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر حیرت سے پوچھا، میری وجہ سے؟ یہ کیسے؟ وہ چیختے ہوئے بولی، میرے باس نے کہا کہ میں کمپنی کے ایک اہم بزنس پارٹنر کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی ہوں۔ وہ پارٹنر تو تم ہی ہو نا؟ تم نے ان سے میری شکایت کی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے فوراً سب یاد آ گیا۔ اسی کی ملازمت تو میں نے اپنے ساکھ استعمال کر کے اپنے یہ قریبی کاروباری ساتھی کی کمپنی میں لگوائی تھی۔ حالانکہ اس کی قابلیت پر مجھے شروع سے ہی شک تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید احسن کا بدلہ احترام سے ملے گا، مگر اس نے ہر موقع پر میری تذلیل ہی کی۔ میں نے بہت سکون سے جواب دیا، میں نے کسی سے تمہاری شکایت نہیں کی، لیکن شاید تمہارے باس نے خود دیکھ لیا ہو کہ تم اس شخص کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی رہی ہو جس کی سفارش پر تمہیں یہ نوکری ملی تھی۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اپنی قسمت خود خراب کر لیتا ہے۔ میں نے نہایت سکون سے جواب دیا، نوکری دلوانا میرے اختیار میں تھا، مگر اسے برقرار رکھنا تمہارے اپنے رویے پر منحصر تھا۔ اگر تم نے لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا نہیں سیکھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میری بات سنتے ہی دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر نائلہ غصے اور بے بسی سے رونے لگی، تم نے ہمارا سب کچھ برباد کر دیا۔ امی بیمار پڑی ہیں، ہم سب ایک بوسیدہ سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور تم آرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ فہد کی حالت دیکھنے والی ہے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے الزامات سن کر میرے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی۔ شاید پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جو تکلیف وہ آج محسوس کر رہے تھے
وہ اس اذیت کا معمولی سا حصہ بھی نہیں تھی جس سے وہ مجھے اور میری معصوم بیٹی کو گزار چکے تھے۔ میں نے نہایت مختصر انداز میں کہا، اگر بات ختم ہو گئی ہو تو میں فون رکھتی ہوں، میری بیٹی کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اس کے مزید چیخنے سے پہلے ہی کال ختم کر دی۔ میں نے فون ایک طرف رکھا، مگر جھینگوں اور گرم سوپ کی خوشبو کی باوجود میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ میری نگاہ اپنی بیٹی حورین پر جا ٹھہری۔ وہ اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں صرف تمہارے محفوظ مستقبل کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے فوراً نائلہ کا نمبر بلاک کر دیا۔ مجھے لگا اب شاید وہ لوگ کچھ دیر کے لیے مجھے سکون سے رہنے دیں گے، مگر میں ابھی تک ان کی خود غرضی کی حدوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوئی تھی۔ چند ہی منٹ بعد ایک نئے نمبر سے دوبارہ کال آ گئی۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی زبیدہ بیگم ہی ہوں گی۔ اس بار فون اٹھاتے ہی نہ کوئی رونا تھا نہ آہیں، بلکہ ان کی آواز میں حسب معمول حکم چلانے والا غرور تھا۔ کہاں ہو تم؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا، جی خالہ جان فرمائیں۔ انہوں نے میری بات سنے بغیر کہنا شروع کر دیا، مجھے یہ نہیں جاننا کہ تم کہاں ہو یا کس بات پر ناراض ہو۔ سنو، ہمیں یہاں کا کھانا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ فوراً اسی مہنگے ہوٹل سے کھانا منگواؤ جہاں سے تم نے فہد کی سالگرہ پر دعوت کروائی تھی، اور یہ کھانا اسے پتے پر بھیج دو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر سب انتظام ہو جانا چاہیے۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، حیرت اس بے شرمی پر تھی کہ جس عورت کو وہ 2 دن پہلے بارش میں بے یاد و مددگار چھوڑ آئی تھی، آج اسی کو حکم دے رہی تھی کہ ان کے لیے 5 ستارہ ہوٹل کا کھانا بھیج دے۔ مجھے وہ سالگرہ یاد آ گئی جب میں نے اپنے خرچ پر پورے خاندان کی ضیافت کی تھی۔ سب نے خوب کھایا، تعریفیں بھی کی، مگر بعد میں یہی کہا گیا کہ میں فضول خرچ ہوں اور اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ میری خاموشی انہیں مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں بولی، سن رہی ہو یا نہیں؟ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، آئندہ ہر مہینے اپنی پوری تنخواہ فہد کے ہاتھ میں دو گی۔ عورت کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ سر سے نکل جاتی ہے۔ اگر میری بات نہ مانی تو اس گھر میں واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ ان کی یہ بات سن کر میرے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، مگر غصے کے بجائے میرے ہونٹوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں اتنی دیر بعد پہلی بار دل کھول کر ہنسی، شاید انہیں میری ہنسی کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے کہا، خالہ جان، کل آپ نے جو 50 روپے میری طرف پھینکے تھے وہی اپنے پاس رکھیں اور انہی سے گزارا کر لیجیے۔ آخر میں تو بہت غریب ہوں نا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ آپ کے لیے مہنگے ہوٹل سے کھانا منگوا سکوں۔ وہ غصے سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میں نے بات آگے بڑھا دی، اور رہی میری آمدنی کی بات تو اب وہ میری بیٹی کی دواؤں، دودھ اور ڈائپر پر خرچ ہوگی۔ آخر وہی بچی تو ہے جسے آپ نے منحوس کہا تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی اب صرف میری ہے۔ جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی کے باوجود ماضی کے زخم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیر تک دیکھا اور دل میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا رہا، اگر میرے پاس اپنی کمائی نہ ہوتی، اگر میں مالی طور پر خود مختار نہ ہوتی، اگر میں بھی بہت سی عورتوں کی طرح مکمل بے بس ہوتی، تو آج میرا اور میری بیٹی کا انجام کیا ہوتا؟ شاید کسی سرکاری پناہ گاہ میں، شاید کسی سنسان بس اڈے پر، یا پھر کسی ایسے کمرے میں جہاں عزت اور تحفظ دونوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ کئی گھنٹے اسی سوچ میں گزر گئے۔ آخرکار مجھے احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے خاندان سے بات کروں، اپنے والد اور بڑے بھائی کو سب کچھ بتاؤں، کیونکہ یہ جنگ اب میں تنہا نہیں لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا، فون دوبارہ آن کیا، اور اس بار اسکرین پر کوئی نئی کال یا پیغام موجود نہیں تھا۔ جیسے آنے والے طوفان سے پہلے ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی ہو۔ فون کھولا تو کوئی نئی کال نہیں تھی، مگر فہد کا ایک لمبا سا پیغام میری اسکرین پر موجود تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو ایک اور ڈرامے کے لیے تیار کر لیا۔ پیغام کا آغاز معذرت سے تھا، سحر، مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو، مجھے معاف کر دو، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی، بہنیں اتنی دور سے آئی ہوئی تھی، ایک مرد ہونے کے ناطے مجھے اپنے خاندان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میں خاموشی سے پڑھتی رہی،
چند ہی سطروں بعد اس کا اصل لہجہ سامنے آ گیا۔ امی نے اگر کچھ سخت کہہ بھی دیا تو وہ گھر کی بھلائی کے لیے ہی تھا۔ تم اس گھر کی بہو ہو، تمہیں اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، تھوڑا برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے اندر عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی۔ ایک ایسی عورت جس نے 2 دن پہلے قبل از وقت بچے کو جنم دیا، جسے نومولود بیٹی سمیت بارش میں بے سہارا چھوڑ دیا گیا، آج اسی کو خود غرض کہا جا رہا تھا۔ میں نے پیغام آگے پڑھا تو اس کا اصل مقصد سامنے آ گیا۔ اب ضد ختم کرو اور فوراً واپس آ جاؤ۔ امی کو مزید پریشان مت کرو، اور ایک بات، اب سے اپنی پوری تنخواہ میرے حوالے کیا کرو۔ گھر کے نظام اسی طرح چل سکتا ہے، عورت کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آ جائے تو گھر بکھر جاتا ہے۔ میری بات مان لو، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں اب بھی تم سے اور اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے وہ آخری جملہ کئی بار پڑھا اور پھر بے اختیار ہنس پڑی، اتنی ہنسی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا، وہ مجھے نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ اپنی سہولت، اپنا خرچ اور اپنا سہارا تلاش کر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی نہیں، ایک ایسی عورت چاہیے تھی جس کی کمائی پر پورا خاندان پلتا رہا۔ میری محبت اس کی نظر میں صرف ایک چلتا ہوا بینک اکاؤنٹ تھی۔ میں نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ خاموشی سے اس کے اسکرین شاٹس محفوظ کر لیے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ ہر لفظ ثبوت بن سکتا ہے۔ میں نے والدین کو فون کرنے کے بجائے اپنے بڑے بھائی حماد کا نمبر ملایا۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر میری زندگی میں سب سے مضبوط سہارا ہمیشہ وہی رہے تھے۔ فون کی دوسری گھنٹی پر ہی انہوں نے کال اٹھا لی۔ پس منظر میں مشینوں اور تعمیراتی کام کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی میری خاموشی محسوس کی، فوراً پوچھا، سحر کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ ان کی آواز سنتے ہی میرے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، صرف سسکیاں نکلتی رہی۔ دوسری طرف اچانک ہر آواز خاموش ہو گئی۔ پھر حماد کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی۔ صاف صاف بتاؤ، فہد نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور رکتے رکتے پوری کہانی سنا دی۔ قبل از وقت ولادت، بیٹی کو منحوس کہنے والی باتیں، ساس اور نندوں کا میرے گھر پر قبضہ، ہاسپٹل سے واپسی پر بارش میں مجھے صرف 50 روپے دے کر چھوڑ دینا۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میری بات ختم ہوئی تو دوسری طرف بھی کئی لمحوں تک ایسی خاموشی رہی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر حماد نے انتہائی ٹھنڈے مگر مضبوط لہجے میں صرف ایک جملہ کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے فوراً اپنی لوکیشن بھیجو۔ میں نے آہستہ سے اس سینٹر کا نام بتایا۔ انہوں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، لوکیشن بھیجو، میں پہلی فلائٹ سے تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ پوری رات میری آنکھ نہ لگی۔ میں کبھی اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو دیکھتی، کبھی دروازے کی طرف۔ دل میں بے شمار اندیشے تھے، مگر پہلی بار ان اندیشوں کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا اپنا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہونے آ رہا ہے۔ فجر سے کچھ پہلے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا شاید نرس معمول کے معائنے کے لیے آئی ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے حماد کھڑے تھے۔ سفر کی تھکن ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اپنی بہن اور اس کی ننھی بیٹی کے لیے ایسے بے آواز حفاظت تھی کہ مجھے برسوں بعد پہلی بار خود کو واقعی محفوظ محسوس ہوا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی حماد سیدھا ایئرپورٹ سے اسی بحالی مرکز پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک سفر کا چھوٹا سا بیگ تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ راستے میں کہیں رکا بھی نہیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نگاہ میرے زرد اور تھکے ہوئے چہرے سے ہوتی ہوئی اس ننھی سی بچی تک پہنچی جو آرام سے جھولے میں سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا بھی مگر فوراً روک لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس کی ذرا سی بے احتیاطی اس معصوم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کافی دیر تک وہ صرف اسے دیکھتا رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، یہ میری بھانجی ہے۔ میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، اس کا نام ایمن ہے۔ حماد نے بچی کو دیکھا، پھر میری طرف نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، مگر اس نے یہ آنسو بھی نہیں گرنے دیا، بس اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے، یہاں تک کہ دانت پھسلنے کی آواز مجھے صاف سنائی دی۔ اچانک وہ مڑا اور قریب موجود لکڑی کی دیوار پر پوری طاقت سے مکہ دے مارا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج گئی، وہ لوگ انسان نہیں درندے ہیں۔
میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بھائی کو اس حد تک غصے میں دیکھا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا، پھر میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اب تم صرف اپنی صحت اور اپنی بیٹی پر توجہ دو، باقی ہر حساب میں خود کروں گا۔ جن لوگوں نے تمہیں اس حال میں تنہا چھوڑا ہے، انہیں اپنے ہر ظلم کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حماد صرف غصہ کرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا، مگر مستقیم عارف کو کال کرنے کے بجائے ہمارے پرانے قانونی میشر رجسٹر سلیم سے رابطہ کیا، جو برسوں سے ہمارے خاندان کی مقدمات دیکھتے آئے تھے۔ میں پوری گفتگو تو نہ سن سکی، مگر اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذبات سے نہیں بلکہ قانون سے جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، یہ کام اور کرنا ہوگا، ابو کو سب بتانا پڑے گا۔ میں فوراً گھبرا گئی، نہیں بھائی پلیز، ابو کی طبیعت پہلے ہی نازک رہتی ہے، اگر انہیں سب معلوم ہوا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حماد نے میری بات خاموشی سے سنی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، تم ابھی بھی انہی کمزور سمجھ رہی ہو، یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ہماری عزت، ہماری بہن اور ہماری بھانجی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے تمہیں ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی دی، اب اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو کیا وہ خاموش رہیں گے؟ وہ بالکونی میں چلا گیا اور ابو کو فون ملا دیا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ پوری گفتگو 1 منٹ سے بھی کم رہی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ابو آپ کی بیٹی کو اتنا ذہنی اور جسمانی اذیت دی گئی کہ اس نے وقت سے پہلے بچی کو جنم دے دیا، اور پھر ہاسپٹل سے واپس آتے ہوئے اسے نومولود سمیت سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ فیصلہ کریں آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر ابو کی ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر فیصلہ کن آواز سنائی دی، تم دونوں وہی رہو، سحر اور بچی کا خیال رکھو، باقی معاملہ اب میرے سپرد ہے۔ میرے والد کا طریقہ ہمیشہ مختلف رہا تھا۔ وہ جذباتی جھگڑوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ حقیقت تک پہنچ کر فیصلہ کرتے تھے۔ انہوں نے نہ عارف کو فون کیا نہ اس کی والدہ کو۔ انہوں نے اپنے قابل اعتماد معاون کو ہدایت دی، اس شخص کی مکمل معلومات چاہیے، اس کی آمدنی، بینک ریکارڈ، ملازمت، قرض، تعلقات، ہر چیز 24 گھنٹوں کے اندر یہ ایک بھی پہلو چھپنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ جب ابو کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر سامنے والا خود اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ حماد واپس آیا تو اس کے چہرے کی سختی کچھ کم ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی بیٹی کو مضبوط بنا، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں سکون بھی اترا اور ایک عجیب سا خوف بھی پیدا ہوا، کیونکہ میں اپنے خاندان کو جانتی تھی۔ وہ کبھی بدلہ لینے کے لیے ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک ضرور جاتے تھے۔ حماد مسلسل فون پر مختلف لوگوں سے رابطہ طے کرتا رہا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر سب کچھ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا جس شخص کے لیے میں نے دنیا کی ہر آسائش چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اسی کے خلاف میرا اپنا خاندان کھڑا تھا۔ کبھی وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت امید تھا، اور آج اسی کا نام میرے دل میں صرف دکھ چھوڑ جاتا تھا۔ مجھے برسوں پہلے کی وہ شام یاد آ گئی جب پہلی بار میری ملاقات عارف سے ہوئی تھی۔ ایک سرکاری منصوبے کی تقریب تھی جہاں ہماری کمپنی بھی شریک تھی۔ میں محض رسمی شرکت کے لیے وہاں موجود تھی۔ ہال میں قیمتی لباس پہنے لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میری نظر ایک ایسے نوجوان پر جا کر ٹھہر گئی جو سب سے الگ ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے، جھکی ہوئی نظریں اور گفتگو میں غیر معمولی شائستگی۔ وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی سب سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک دور دراز قصے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اپنی تعلیم بے حد مشکل حالات میں مکمل کی تھی اور گھر والوں کی امیدیں اسی سے وابستہ تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا، میرے پاس دولت نہیں، صرف عزت اور محنت ہے۔ اس کی یہی خودداری مجھے پسند آ گئی۔ جب اسے میرے خاندانی پس منظر کا اندازہ ہوا تو اس نے خود ہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کا کہنا تھا، لوگ سمجھیں گے میں تمہارے پیسے کے لیے قریب آیا ہوں۔ میں ایسی بدگمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید اسی بات نے میرے دل میں اس کے لیے مزید احترام پیدا کر دیا۔ میں نے خود اسے یقین دلایا کہ میرے لیے اس کی حیثیت یا دولت نہیں، اس کا کردار اہم ہے۔
कई महीनों बाद हमारी शादी तय हुई। मैं मुस्तकबिल के ख्वाबों में खोई हुई थी, खास तौर पर जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि हमारी शादी यादगार हो, मगर इसी दौरान आरिफ का रवैया पहली बार बदलता महसूस हुआ। एक शाम इसने अजीब से झिझक के साथ कहा, सहर, अम्मी का इसरार है कि इस साल शादी ना की जाए। इनका कहना है कि किसी बुजुर्ग ने बताया है कि अगर अभी निकाह हुआ तो हमारी अस्तवाजी जिंदगी में बड़ी आजमाइशें आएंगी। इसी वक्त मैंने इसे सिर्फ एक वहम समझा था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि असल आजमाइश किसी पेशगोई में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के रवैयों में छुपी हुई थी। मैंने हंसते हुए इसकी बात को मामूली सा वहम समझा था। अगर इतना ही डर है तो हम अभी निकाह कर लेते हैं, बाकी तकरीब बाद में कर लेंगे। बच्चे के आने से पहले सब कुछ कानूनी और बाकायदा हो जाना चाहिए, मैंने हल्के लहजे में कहा था, मगर आरिफ ने फौरन मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। अम्मी का यकीन है कि इस वक्त शादी करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहती हैं पहले बच्चा दुनिया में आ जाए, फिर एक मुबारक दिन पर सबके सामने धूमधाम से तकरीब करेंगे। कागजों का क्या है, वो तो कभी भी हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या हमारा बच्चा किसी आजमाइश में पड़े। बस थोड़ा सा वक्त दे दो। इस लम्हे मुझे इसकी मोहब्बत अपने खौफ से बड़ी महसूस हुई। मैंने सोचा वो सिर्फ अपनी माँ के जज्बात का एहतराम कर रहा है, इसलिए मैंने भी खामोशी से इसकी बात मान ली। आज इसी खामोश कमरे में बैठी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी बुजुर्ग की नसीहत नहीं, एक निहायत सोचा समझा मंसूबा था। उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू का मकाम देने का इरादा ही नहीं किया था। इन्हें सिर्फ एक ऐसी औरत चाहिए थी जो इनके बेटे की ख्वाहिश पूरी करे, इसके खानदान के लिए वारिस पैदा करे और अपनी कमाई भी इन्हीं के हवाले करती रहे। अगर निकाह बाकायदा रजिस्टर हो जाता तो मेरे कानूनी हुकूक पैदा हो जाते, लेकिन उन्होंने रस्मों, तोहमत और जज्बात का सहारा लेकर मुझे इसी हक से महरूम रखा। मैं खुद ही अपनी सादगी में इसी जाल के अंदर कदम रखती चली गई थी और आज इसकी हर गिरा मेरे सामने खुल रही थी। यह सोचकर मेरे वजूद में अजीब सी सर्दी लहर दौड़ गई। बाहर मौसम खुशगवार था, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब भी इसी बारिश में खड़ी हूँ, जहाँ मेरे गोद में नौमौलूद बैठी थी और हाथ में सिर्फ 50 रुपयों का नोट। मैंने एक इंसान पर अंधा एतमाद किया, अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल और तकरीबन अपनी बेटी की सलामती तक इस मोहब्बत के नाम कर दी, जिसकी बुनियाद ही धोखे पर रखी गई थी। मैं अपने सामने रखी ग़िज़ायत से भरपूर खुराक खाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नर्स बार बार समझा रही थी कि नई माँ के लिए ताकत बेहाल रखना ज़रूरी है, मगर हर निवाला गले में अटक रहा था। इसी दौरान मेरा फ़ोन हल्के से लर्ज़ा। आरिफ और इसके घर वालों के तमाम नंबर्स में पहले ही ब्लॉक कर चुकी थी, मगर इस बार कॉल किसी नामालूम लैंडलाइन से आ रही थी। दिल में अनजाना सा खदशा पैदा हुआ। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने कॉल वसूल कर ली। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम की आवाज़ थी, लेकिन आज जिसमें ना वो रोग था, ना हुक्म, ना ही वो मसनवी रोग। पहली मर्तबा इनके लहजे में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। वो तेजी से बोली, सहर, खुदा के लिए एक बार वापस आ जाओ। मैं खामोश रही, मेरे पास इनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। उन्होंने घबराहट में कहा, अगर तुम ना आई तो आरिफ शायद बच ना सके। इसे अचानक शदीद तकलीफ हो गई, बेहोश हो गया। हम इसे सिटी हॉस्पिटल ले आए हैं, डॉक्टर कह रहे हैं हालत नाजुक है। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक सी गई, मगर ये फिक्र नहीं थी बल्कि शक था। मेरे जहन में फौरन ख्याल आया कि कहीं ये भी मुझे वापस बुलाने का नया बहाना तो नहीं। मैंने सर्दे लहजे में जवाब दिया, पिछली बार भी आपकी बीमारी एक ड्रामा निकली थी, अब क्या इस बार बेटे की बीमारी का सहारा लिया जा रहा है। वह अचानक रो पड़ी। इस बार इनकी सुसुकियाँ पहले से मुख्तलिफ थी, जैसे वाकई किसी खौफ ने इन्हें जकड़ रखा हो। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी करीबी अजीज की मौजूदगी ज़रूरी है। तुम इसकी, वो एक लम्हे को रुकी, तुम इसकी बीवी हो, तुम्हें आना होगा। मैंने इनकी बात वही काट दी। बीवी, ये लफ्ज़ मेरे जहन में गूंज उठा। हकीकत तो यह थी कि हमारा निकाह कानूनी तौर पर कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ था। कागजों में मेरा इससे कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। फिर मेरी मौजूदगी क्यों ज़रूरी थी? शायद इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फौरन लहजा बदल कर इल्तिजा करने लगी, सहर में हाथ जोड़ते हूँ, एक बार सिर्फ इसे देखने आ जाओ। वो बहुत कमज़ोर हो गया है, अगर तुम ना आई तो मुझे डर है वो टूट जाएगा।
میں نے مزید ایک لفظ بھی سنے بغیر کال ختم کر دی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی پھیل گئی، مگر اس بار میرے ذہن میں ایک نئی کشمکش جنم لے چکی تھی۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو وہ مجھے میرے محفوظ مقام سے نکال کر دوبارہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، لیکن اگر اس بار واقعی عارف زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اب ہر فیصلہ صرف میرے لیے نہیں، اس معصوم کے مستقبل کے لیے بھی تھا، اور میں جذبات میں آ کر دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں دہرا سکتی تھی جس کی قیمت اسے چکانی پڑے۔ سحر نے پوری رات سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ ہاسپٹل ضرور جائے گی، مگر ایک مجبور بیوی کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت کی حیثیت سے جو صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اگلی صبح حماد اس کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ آئی سی یو کے باہر زبیدہ بیگم، تینوں بیٹیاں اور عارف خاموشی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر پہلی بار غرور نہیں بلکہ خوف اور پچھتاوا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عارف کو دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ شدید ذہنی دباؤ، مسلسل تنازع اور بے چینی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ خطرہ اب ٹل چکا تھا۔ جب عارف کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے سحر اور اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں اچھا شوہر نہیں بن سکا اور اچھا باپ بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی خاموشی سے ظلم کا ساتھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زبیدہ بیگم نے بھی نظریں جھکا لی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ جس بہو کو وہ کمزور سمجھتی تھی وہی سب سے مضبوط نکلی۔ سحر نے نہ چیخ کر جواب دیا، نہ بدعا دی۔ اس نے صرف امتناع کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی نفرت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی عزت دوبارہ تمہارے حوالے کر دوں۔ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو صرف معذرت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ چند ہفتوں بعد عدالت میں قانونی کارروائی مکمل ہوئی۔ سحر نے اپنی بیٹی ایمن کی مکمل کفالت اپنے پاس رکھی، جبکہ عارف پر اس کی مالی ذمہ داری مقررہ کر دی گئی۔ اس نے اپنی جائیداد، کاروبار اور گھر پر بھی اپنا قانونی حق ثابت کیا۔ زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ کسی عورت کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ عارف نے اپنی ماں کے گھر سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر ماہ اپنی بیٹی سے ملنے آتا، اس کی تعلیم اور پرورش کا خرچ اٹھاتا، مگر سحر نے اپنی زندگی دوبارہ اس رشتے سے نہیں جوڑی۔ دونوں کے درمیان نفرت نہیں رہی، لیکن وہ اعتماد بھی کبھی واپس نہ آیا جس پر ایک گھر کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ 5 سال گزر گئے۔ ایمن اب ایک ذہین، پر اعتماد اور خوش مزاج بچی بن چکی تھی۔ ایک دن اسکول کی تقریب میں جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے ہیرو کون ہے تو اس نے اسٹیج پر کھڑی اپنی ماں کی طرف مسکرا کر اشارہ کیا اور کہا، میری امی، کیونکہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ عزت کبھی کسی سے مانگی نہیں جاتی، اسے اپنے کردار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سامعین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سحر نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا ضرور تھا، مگر بدلے میں اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز لوٹا دی تھی، خودداری، سکون اور اپنی بیٹی کے لیے ایک محفوظ مستقبل۔ بعض اوقات رشتہ بچانا کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔